یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا زنیشہ احتشام ہاشمی، محبت کا جھوٹا ناٹک، شرط جیتنے کا جنون، مبارک ہو تم جیت گئی۔ احتشام کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، سرد اور بے تاثر، مگر اس کے لفظوں میں چھپی آگ زنیشہ کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ وہ روسی جوڑے کے بھاری پن تلے دبی تھی، بیڈ کے کنارے پر سہمی بیٹھی تھی، کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا، مگر اسے اپنے ارد گرد بارود کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو سامنے احتشام ہاشمی کھڑا تھا۔ شیروانی اتار کر وہ سیاہ شلوار میں ملبوس تھا، آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی فاتح کی ہوتی ہے، ایک ایسی فتح جس میں جشن نہیں صرف انتقام کا سکون تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری زندگی میں طوفان کی طرح آؤ گی، سب کچھ تہس نہس کرو گی، اپنی شرط جیت کر مجھے بلاک کرو گی اور میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور زنیشہ کا دل حلق میں آ کر دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی اور محبت نہیں تھی جو چند ہفتے پہلے اس کے لیے مخصوص تھی، بلکہ خون خوار چمک تھی، ایک ایسا جنون جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے پر تلا تھا۔ ابتسام بھائی، اس کے منہ سے کپ کپاتے ہوئے نکلا۔ بھائی؟ احتشام کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بھائی تو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے اپنے کزن کے سامنے قہقہ لگا کر کہا کہ تم لوگوں کا بھائی بھی عام مردوں کی طرح ٹھرکی ہے۔ اب تو میں صرف تمہارا شوہر ہوں، وہ شوہر جسے تم نے خود چنا۔ اس کے آخری الفاظ ایک کاٹدار طنز تھے۔ زنیشہ کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی شرارت، ایک معمولی سی شرط نے اسے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امی پلیز، صرف 2 ہفتوں کی تو بات ہے، زنیشہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی۔ اس کے والدین حج پر جا رہے تھے اور اسے 2 ہفتوں کے لیے اپنے چچا حیدر ہاشمی کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں لاریب کے ساتھ بہت انجوائے کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ حیدر ہاشمی کا گھرانہ محبت کرنے والا تھا، ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا احتشام ہاشمی جو کسی کارپوریٹ کمپنی کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور جس کا روب اور سنجیدگی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اس سے چھوٹی لاریب جو زنیشہ کی ہم عمر اور بہترین دوست تھی، اور سب سے چھوٹا ارسل ہاشمی جو میٹرک کا طالب علم اور شرارتوں میں زنیشہ کا پارٹنر تھا۔ چچا کے گھرانہ زنیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہی خوشی کا باعث ہوتا تھا، مگر اس بار اس کے ذہن میں ایک خاص منصوبہ تھا، ایک نئی ریلیز ہونے والی بولڈ انگلش مووی جس کے چرچے ہر طرف تھے۔ ارسل میرا شیر بھائی، اس نے گھر پہنچتے ہی ارسل کو مکھن لگانا شروع کر دیا۔ ایک کام ہے میرا، ارسل کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ پھر کوئی الٹا کام ہی ہوگا، بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ ایک مووی کی CD چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارسل نے فوراً بھانپ لیا، وہی وہ والی نا جس کے ٹریلر پر بھی وارننگ لکھی ہوئی ہے۔ توبہ کرو زونی، اگر احتشام بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بس CD لے آؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو، زنیشہ نے اسے یقین دلایا۔ کافی منت سماجت کے بعد ارسل مان ہی گیا۔ CD تو آ گئی، مگر اب مسئلہ اسے دیکھنے کا تھا۔ گھر میں 2 ہی کمپیوٹر تھے، ایک احتشام کے کمرے میں جہاں جانے کا مطلب شیر کی کچھاڑ میں قدم رکھنا تھا، اور دوسرا اوپر والے اسٹڈی روم میں جس کا ساؤنڈ سسٹم خراب تھا۔ لاریب، تم میرے ساتھ چلو گی؟ زنیشہ نے لاریب کو اپنا منصوبہ بتایا۔ احتشام بھائی ابھی گھر پر نہیں ہے، ہم چپکے سے ان کے کمرے سے ساؤنڈ ڈیوائس اٹھا کر لائیں گے۔ لاریب نے خوف سے آنکھیں پھاڑ لیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ احتشام بھائی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، وہ اپنی چیزوں کو لے کر بہت حساس ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ رات دیر سے آئیں گے، تب تک ہم مووی دیکھ کر ڈیوائس واپس رکھ دیں گے، ڈرپوک کہیں گی۔ زنیشہ نے اسے چڑھایا۔ اپنی بہادری اور بولڈ طبیعت پر اسے ہمیشہ سے ناز تھا، اسے یقین تھا کہ وہ یہ کام آسانی سے کر لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہمت اور بہادری اسے کسی بھور میں دھکیلنے والی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اکیلے ہی احتشام ہاشمی کے کمرے میں جائے گی اور وہ ڈیوائس لے کر آئے گی۔ یہ صرف ایک مووی دیکھنے کی ضد نہیں تھی، بلکہ اس گھر کے سب سے روبدار شخص کے اصولوں کو توڑنے کا ایک انجانہ نشہ بھی تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کی چوری اس کی اپنی زندگی کے ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے، گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ زنیشہ نے دبے پاؤں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں جھانکا۔ سب سو چکے تھے، اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑک رہا تھا۔
मगर चेहरे पर अज़्म था। वो जानती थी कि एहतशाम भाई आज किसी मीटिंग की वजह से लेट आएंगे और यही बेहतरीन मौका था। वो टप टप करती एहतशाम के कमरे के सामने पहुंचे। एक लम्हे को उसके कदम डगमगाए। बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी शख्सियत का कमरा था जिससे पूरा घर खौफ खाता था, मगर फिर मूवी देखने की ख्वाहिश और अपनी अना से उसे हिम्मत दी। उसने आहिस्ता से हैंडल घुमाया। शुक्र था कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से छन कर आती चांदनी हल्की सी रोशनी फैला रही थी। कमरे में एहतशाम की मखसूस परफ्यूम की महक रची हुई थी, एक ऐसी मर्दाना खुशबू जो उसकी शख्सियत की तरह मजबूत और पुरकशिश थी। जुनैशा ने जल्दी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। कंप्यूटर टेबल पर ही वो छोटी सी साउंड डिवाइस रखी थी। उसने एक गहरी सांस ली, आगे बढ़ी और डिवाइस को उठा लिया। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही हो। डिवाइस हाथ में आते ही वो फौरन पलटी और कमरे से बाहर निकल आई। उसने सुकून का सांस लिया। पहला मरहला कामयाबी से तय हो गया था। अब बस स्टडी रूम तक पहुंचना था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी जहां नीम अंधेरा था। लारेब डर के मारे अपने कमरे में दुबकी हुई थी। जुनैशा को उसकी बुज़दिली पर गुस्सा आ रहा था और हंसी भी। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर चढ़ रही थी जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने समझा लारेब का डर खत्म हो गया और वो उसके पीछे आ रही है। जल्दी चलो, इससे पहले कोई देख ले, वो सरगोशी में बोली और पीछे मुड़े बगैर हाथ बढ़ाकर आने वाले की कलाई पकड़ ली। क्यों इतना आहिस्ता क्यों चल रही हो? उसने हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचना चाहा। कलाई काफी मजबूत और मर्दाना महसूस हुई। ये तुम्हारी कलाई इतनी मर्दाना क्यों हो गई है? खैर जल्दी चलो वरना तुम्हारा जल्लाद भाई उठ जाएगा। वो जल्दी जल्दी कहती हुई उसे अपने साथ घसीटती हुई स्टडी रूम तक ले आई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक किया और लाइट ऑन कर दी। एक वादहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। देखा, मैं ले आई। अब उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी मुस्कुराहट एक जोरदार चीख में बदलने से पहले ही हलक में कहीं अटक गई। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। सामने लारेब नहीं बल्कि एहतशाम हाशमी बजाते खुद सीने पर हाथ बांधे अपनी सर्द और गहरी आंखों से उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी निकल जाएगा। जुनैशा के हाथ से साउंड डिवाइस छूटते छूटते बची। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। वो यहाँ कैसे? वो तो मीटिंग में थे। आप? वो मुझे नींद में चलने की आदत है। उसके मुंह से जो पहला फजूल तरीन बहाना निकला वो यही था। ये कहते ही वो दरवाजे की तरफ भागी ताकि इस उफ्ताद से जान छुड़वा सके, लेकिन एहतशाम उससे ज्यादा तेज था। उसने एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जुनैशा अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और सीधी उसके चौड़े सीने से जा टकराई। एहतशाम के मजबूत बाजू ने उसे सहारा दिया। उसकी गिरफ्त लोहे की तरह थी। जुनैशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर बेसूद। एहतशाम का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि वो उसकी गर्म सांसें अपनी जिल्द पर महसूस कर सकते थे। नींद में चलने की बीमारी? बहुत खूब। उसकी आवाज़ में तंज और गुस्से का इम्तिजाज था कि जुनैशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। और नींद में ही तुम मेरे कमरे से मेरी चीज़ें भी उठा लाती हो? उसकी आंखों में देखते हुए एहतशाम ने सर्द लहजे में पूछा। किसकी इजाज़त से तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई और ये डिवाइस उठाई? उसकी गिरफ्त में कैद जुनैशा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने शेर की दुम पर नहीं गर्दन पर पांव रख दिया था। एहतशाम हाशमी की कुर्बत और उसके सर्द चुभते हुए सवाल ने जुनैशा की सारी बोल्डनेस और बहादुरी हवा में तहलील कर दी। उसका दिल खौफ से कांप रहा था। वो जो हर किसी को अपनी बातों से लाजवाब कर देती थी, आज उसके पास कहने को एक लफ्ज़ नहीं था। वो बस खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जवाब दो। एहतशाम का लहजा मजीद सख्त हुआ। उसकी आंखें जुनैशा के चेहरे के तासुरात का जायजा ले रही थी। वो उसके खौफ को महसूस करने के बजाय अनजाने तौर पर लुत्फानंदोज हो रहा था। वो मैंने बताया ना, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। उसने अटकते हुए वही बहाना दोहराया, इस उम्मीद पर कि शायद वो मान जाए। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे सोते हुए आपके कमरे में चली गई और ये उठा लाई। प्लीज़ एहतशाम भाई, मुझे जाने दे। उसने रोने वाला चेहरा बना लिया। उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे जो आधे खौफ और आधे बनावट के थे।
اس کی معصومیت بھرے جھوٹے بیان اور آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دیکھ کر احتشام کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ ابھرتے رہ گئی۔ اسے اس لڑکی کی ڈھٹائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی اور چہرے پر دوبارہ وہی سختی طاری کر لی۔ اچھا، تو یہ بیماری تمہیں صرف میرے کمرے تک ہی لاتی ہے؟ اس نے طنزی انداز میں پوچھا۔ اور نیند میں تمہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ زنیشہ کے پاس اس کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ چاہے یہ حرکت تم نے نیند میں ہی کیوں نہ کی ہو یا جاگتے میں، سزا تو ملے گی، احتشام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ یہ سن کر زنیشہ نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی سزا؟ احتشام نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ زنیشہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کی خوشی عارضی تھی۔ احتشام نے اسے جانے کا راستہ دینے کے بجائے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے بلاک کر دیا۔ سزا یہ ہے کہ تم آج رات یہیں اسی کمرے میں رہو گی۔ صبح جب سب اٹھیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ میری کزن رات بھر میرے ساتھ اسٹڈی روم میں کیا کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ زنیشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ تائی ابو اور تائی امی کیا سوچیں گے؟ میری عزت کا سوال ہے۔ عزت؟ احتشام نے حقارت سے کہا۔ وہ تو تمہیں تب سوچنی چاہیے تھی جب تم چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھس رہی تھی۔ احتشام کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ زنیشہ کو لگا کہ اب معصومیت کا ڈرامہ کام نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور اپنے فطری منہ پھٹ طبیعت پر واپس آ گئی۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھے یہاں روکے رکھا تو میں صبح سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے زبردستی یہاں بند کیا ہوا تھا۔ میں تائی ابو اور تائی امی سے آپ کی شکایت کروں گی، اس نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی اس غیر متوقع دھمکی پر احتشام چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ یہ لڑکی اتنی جلدی خوف کے خول سے باہر کیسے نکل آئی۔ وہ اس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پر جب غلطی اس لڑکی کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے سے ہٹ گیا۔ جاؤ، نکلو یہاں سے، اس نے تکے ہوئے لہجے میں کہا، اور آئندہ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ اگلی بار معافی نہیں ملے گی۔ جان بخشی کا پروانہ ملتے ہی زنیشہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے اپنی پشت پر احتشام کی گہری نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا دل ابھی تک کسی میراتھن رنر کی طرح بھاگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ محاذ ہرائی ایک ایسے کھیل کا آغاز تھی جس میں ہار اور جیت دونوں کی تباہ کن تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی پرسکون تھا، مگر زنیشہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے احتشام کو دیکھ رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر راحت والے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی زنیشہ کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ احتشام کا یہ رویہ زنیشہ کے لیے حیران کن بھی تھا اور کسی حد تک اطمینان بخش بھی۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی احتشام آفس کے لیے نکلا، زنیشہ نے لاریب اور ارسل کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ تم لوگ کہاں تھے رات کو؟ میں اکیلی پھنس گئی تھی، اس نے آتے ہی دونوں پر چڑھائی کر دی۔ کیا ہوا، تم ڈیوائس لے آئی تھی؟ ارسل نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ ڈیوائس تو میں نے لے آئی تھی، مگر ساتھ میں تمہارے جلاد بھائی کو بھی لے آئی تھی، زنیشہ نے منہ بنا کر کہا اور پھر رات کو پوری کہانی مرچ مسالہ لگا کر سنانی شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ احتشام کو غلطی سے لاریب سمجھ کر اسٹڈی روم میں لے گئی اور پھر پکڑی گئی۔ لاریب اور ارسل یہ سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ احتشام بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ارسل ہنسی سے دہراتے ہوئے بولا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم لوگوں کو اندازہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، زنیشہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اور سنو، تم لوگ اپنے بھائی کو جتنا شریف سمجھتے ہو وہ اتنا ہے نہیں، بڑا کوئی ٹھرکی انسان ہے۔ یہ سن کر لاریب کی ہنسی رک گئی۔ سونی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ احتشام بھائی تو ایسے بالکل نہیں ہے۔ او ہو، تمہیں کیا پتا؟ زنیشہ نے بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اسٹڈی روم میں اکیلا دیکھ کر گھیر لیا، چہرے پر چڑھائی ساری شرافت ہوا ہو گئی، مجھے بازو سے کھینچ کر اپنے اتنے قریب کر لیا کہ اس کی سانسیں تک مجھے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شرم اور غصے سے میرا خون کھول رہا تھا، مگر وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے میں نے تائی ابو کو بتانے کی دھمکی دی، تب جا کر اس نے میری جان چھوڑی۔
लारेब को अपने भाई के बारे में ये सुनकर बुरा लगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, भाई ऐसे नहीं है। तुम ज़रूर बढ़ा चढ़ा कर बता रही हो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम लोगों के सामने तो शराफत का नाटक करेगा ही ना। हकीकत में वो भी आम लड़कों की तरह ही है। जुनैशा ने अपनी बात पर इसरार किया और उन दोनों की बहस सुनकर अरसल के शरारती दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, लड़ना बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जूनी, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि एहतशाम भाई भी आम लड़कों जैसे हैं तो तुम उन्हें पटाकर दिखाओ। अगर वो तुम्हारे जाल में फंस गए तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे कि वो शरीफ नहीं है। ये सुनकर जुनैशा एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। ये चैलेंज उसको अना की ललकार लगा था। पटाकर दिखाऊं? मतलब उनसे फ्लर्ट करो, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाओ। अगर वो भी तुम्हें आई लव यू कह दें तो तुम जीत जाओगी। अरसल ने शरारत से आंख मारते हुए वजाहत की थी। लारेब ने फौरन मुखालफत की। अरसल ये गलत है, भाई के जज्बात के साथ खेलना ठीक नहीं। अरे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक गेम है। वैसे भी मुझे पता है एहतशाम भाई ऐसे नहीं है, वो कभी नहीं फंस सकेंगे, जूनी ही हारेगी। अरसल ने जुनैशा को मजीद उकसाया। जुनैशा की रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपनी बात सच साबित करने का ये बेहतरीन मौका लगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे भाई को पटाकर दिखाऊंगी। वाह, ये हुई ना बात, अरसल खुशी से बोला। लेकिन मेरी एक शर्त है। जुनैशा ने अपनी उंगली उठाई। अगर मैं ये शर्त जीत गई तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। 10,000? अरसल ने एक लम्हे को सोचा, फिर कांधे उचकाकर बोला, मंजूर है, क्योंकि ये 10,000 मुझे कभी देने ही नहीं पड़ेंगे। शर्त तय पा चुकी थी। जुनैशा के अंदर एक नया जोश भर गया था। उसने उसी वक्त अरसल से एहतशाम का फ़ोन नंबर लिया। उसके जहन में खतरनाक खेल का मंसूबा बनना शुरू हो गया। वो एहतशाम हाशमी को ये दिखाना चाहती थी कि कोई भी हो, मर्द हो, औरत के हुस्न और अदाओं से बच नहीं सकता। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नया कॉन्टैक्ट टारगेट के नाम से महफूज किया, ये जाने बगैर कि इस खेल में शिकार कौन होगा और शिकारी कौन। उस रात जुनैशा अपने बिस्तर पर लेटी फ़ोन हाथ में लिए गहरी सोच में थी। शर्त तो उसने लगा ली थी, मगर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। एहतशाम हाशमी जैसे संजीदा और खुश्क मिजाज शख्स को मैसेज पर बात करने पर राज़ी करना ही एक मुश्किल काम था। उसका दिल थोड़ा घबरा भी रहा था, मगर फिर अरसल और लारेब के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए और उसके अंदर का जोश दोबारा बेदार हो गया। उसने व्हाट्सएप खोला और एहतशाम का नंबर लिखकर भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसने अपना इंटरनेट बंद हाय पर एक सादा सा मैसेज कर दिया ताकि वो उसका ऑनलाइन स्टेटस ना देख सके। चंद मिनट बाद उसने हिम्मत करके नेट ऑन किया। डबल टिक नीले हो चुके थे। उसका दिल धक से रह गया। इसका मतलब था एहतशाम ने मैसेज पढ़ लिया। कुछ ही देर के बाद जवाब आया, हु इज दिस? उसके मुख्तसर और टू दी पॉइंट जवाब ने जुनैशा को मजीद सोच में डाल दिया। उसे कोई ऐसा जवाब देना था जो दिलचस्प भी हो और पुरस्रार भी। उसने टाइप किया, आपकी एक चाहने वाली। ये भेजकर वो खुद ही मुस्कुरा दी। उसे एहतशाम के चेहरे के तासुरात का तस्वुर करके ही मज़ा आ रहा था। फौरन जवाब आया, लिसन, आई डोंट हैव टाइम फॉर जोक्स, टेल मी हु आर यू और आई एम ब्लॉकिंग यू। उसकी धमकी काम कर गई। जुनैशा को अंदाज़ा हो गया कि ज़्यादा ड्रामेबाजी की तो वो वाकई उसे ब्लॉक कर देगा। उसे खेल को एहतियात से आगे बढ़ाना था। ठीक है, मैं बता देती हूँ, लेकिन आप वादा करें गुस्सा नहीं करेंगे। उसने थोड़ी मासूमियत का सहारा लिया। कुछ देर खामोश रही। जुनैशा को लगा शायद वो अब जवाब नहीं देगा। उसे एक लफ्ज़ ने जुनैशा को हौसला दिया। उसने कहा, मगर फिर मैसेज आया। ओके, सांस ली और टाइप किया, मैं जुनैशा हूँ, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये भेजकर वो बेचैनी से जवाब का इंतज़ार करने लगी। उसे डर था कहीं वो रात वाली हरकत पर उसे डांटना न शुरू कर दे। एहतशाम का जवाब उसकी तवक्को के बरक्स था। यहाँ मैसेज क्यों कर रही हो? जो भी बात करनी है मेरे कमरे में आकर कर लो। उसका जवाब पढ़कर जुनैशा की हंसी छूट गई। बड़ा आया कमरे में बुलाने वाला, उसने दिल में सोचा। उसे अपनी बात सच होती नजर आ रही थी। उसने हंसी दबाते हुए लिखा, नहीं, मुझे आपके सामने फेस टू फेस बात करते हुए शर्म आती है। एहतशाम का जवाब आया, शर्म? और तुम्हें हैरत है? खैर चलो यहीं बता दो क्या बात है, जल्दी करो, मुझे सोना है। जुनैशा को लगा यही सही मौका है। उसने अपने दिल को मजबूत किया और वो 3 अल्फाज टाइप किए जो इस खेल का सबसे अहम हिस्सा थे, आई लव यू। ये मैसेज भेजते ही उसने फ़ौरन अपना फ़ोन ऑफलाइन कर दिया और आंखें बंद करके लेट गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक खेल था, मगर इसमें एक अजीब सी सनसनी थी। वो तस्वुर में एहतशाम के चेहरे के हैरान और नाकाबिल बर्दाश्त तासुरात सोच कर मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि उसके इस मैसेज ने एहतशाम हाशमी के
پرسکون دماغ میں ہلچل مچا دی ہوگی۔ وہ اپنی پہلی چال کی کامیابی پر مطمئن تھی۔ ایک جھوٹے پیغام نے ہوا میں وہ زہر گھول دیا جس کا اثر دونوں کی زندگیوں پر ہونا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زنیشہ کے اندر ایک طوفان تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر مکمل سکون طاری رکھا۔ اس کی نظریں بار بار احتشام کی طرف اٹھ رہی تھیں، جو آج بھی ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھا۔ زنیشہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے چہرے پر رات والے میسج کا کیا رد عمل ہے۔ احتشام نے ایک لمحے کے لیے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی۔ زنیشہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سوچا شاید احتشام ابھی سب کے سامنے اس کی کلاس لے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب احتشام کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بہت ہی ہلکی سی تقریباً نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور اس نے دوبارہ اخبار میں منہ چھپا لیا۔ یہ مسکراہٹ زنیشہ کے لیے گرین سگنل تھا۔ اس کا حوصلہ بلند ہو گیا، اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ مچھلی کانٹے میں پھنس رہی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ارسل کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں آنکھ ماری جسے ارسل سمجھ نہ سکا۔ اس دن کے بعد زنیشہ نے میسیجز کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اسے دن میں چھوٹے موٹے فلرٹ سے بھرپور میسیج کرتی۔ شروع میں احتشام کے جواب مختصر اور محتاط ہوتے، مگر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ زنیشہ اپنی باتوں کے جادو سے اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو رہی تھی کہ وہ سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ احتشام ہاشمی، جو ہمیشہ عورتوں سے ایک فاصلہ رکھتا تھا، پہلی بار کسی کی بے باکی اور چنچل پن سے متاثر ہو رہا تھا۔ زنیشہ کی شخصیت میں ایک کشش تھی جس سے وہ خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید وہ واقعی اسے پسند کرتی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ دونوں گھنٹوں چیٹ کرنے لگے۔ احتشام اب اس سے اپنی دن بھر کی روٹین بھی شیئر کرنے لگا۔ زنیشہ اپنی کامیابی پر حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ ایک رات چیٹ کے دوران زنیشہ نے لکھا، آپ کبھی جواب میں کچھ نہیں کہتے۔ احتشام نے پوچھا، کیا مطلب؟ کس بات کا جواب؟ وہی جو میں روز کہتی ہوں، زنیشہ نے معصومیت سے لکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ میسج آیا جس نے زنیشہ کی جیت پر مہر لگا دی۔ آئی لو یو ٹو زونی۔ یہ پڑھ کر زنیشہ نے ایک فاتحانہ قہقہ لگایا۔ اس نے فوراً اسکرین شاٹ لیا۔ وہ جیت چکی تھی۔ احتشام ہاشمی، جو خود کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اس کے جال میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اب اسے یہ ثبوت ارسل اور لاریب کو دکھانا تھا، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک اور شرارتی خیال آیا کہ صرف چیٹ دکھانے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہ ایک ایسی تصویر بھی ہو جو اس کی جیت کو مزید یادگار بنا دے، ایک ایسی سیلفی جس میں وہ احتشام کے بہت قریب ہو، تاکہ جب وہ یہ ثبوت اپنے کزنز کو دکھائے تو اس کے حیران چہروں کو دیکھ کر اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ اس نے احتشام کی فیس ٹو فیس ملاقات کی ڈیمانڈ کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس میسج کیا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ احتشام کا جواب فوراً آیا، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ کب اور کہاں؟ آج رات آپ کے کمرے میں، زنیشہ نے ٹائپ کیا، اور اس کے دل میں ایک انجانی سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ایک تصویر کے لیے خطرہ مول لینے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کیمرے کا ایک کلک اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، گھر کے تمام مکین نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے، مگر زنیشہ کی آنکھوں میں نیند نہیں، ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ اسے آج رات احتشام کے کمرے میں جانا تھا۔ اگرچہ کسی جوان لڑکے کے کمرے میں رات کے وقت اکیلے جانا کسی بھی لڑکی کے لیے عقل مندی نہیں تھی، مگر اسے اپنے کزن ہونے کے رشتے پر بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ احتشام کتنا ہی بے باک کیوں نہ ہو جائے، وہ رشتے کی حد کو پار نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد صرف ایک سیلفی لینا اور اپنی شرط جیتنا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ لاریب گہری نیند سو چکی ہے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس پر خوف سے زیادہ ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ تھی۔ وہ احتشام کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا، جیسے وہ اس کے آنے کا ہی منتظر ہو۔ احتشام اسے سامنے دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زنیشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آ جاؤ، اس نے نرمی سے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ زنیشہ اندر داخل ہوئی۔ احتشام نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی کلک کی آواز نے زنیشہ کے دل میں ایک لمحے کو خوف پیدا کیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی میری محبت کو سمجھ جاؤ گی، احتشام نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہری وارفتگی تھی۔ سونی، جب سے تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ اب
تم سے دور رہنا ایک عذاب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی گہری آنکھیں زنیشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں جلد سے جلد تمہیں مکمل حق کے ساتھ اس کمرے میں اور اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی دیوار نہیں رہے گی۔ اس کی بے باک باتیں سن کر زنیشہ، جو خود کو بہت بولڈ سمجھتی تھی، شرم اور غصے سے سرخ پڑ گئی۔ غصہ اس بات پر کہ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا، شرم اس لیے کہ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور شدت تھی۔ اس نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ احتشام اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے اور اس کے فرار کے تمام راستے بند کرتے اس کا چہرہ زنیشہ کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، اس نے جذبات سے بھری آواز میں کہا اور بہک کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ زنیشہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنے فوراً دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ احتشام پلیز، میری خواہش ہے، اس نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا تاکہ ماحول کی گھمبیرتا کم ہو سکے۔ احتشام نے خود کو سنبھالا۔ ہاں کہو، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لینا چاہتی ہوں، ایک یادگار کے طور پر، اس نے معصومیت سے کہا۔ احتشام مسکرایا۔ ہاں کیوں نہیں؟ زنیشہ نے اپنا فون نکالا اور فرنٹ کیمرہ آن کیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے بہت قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کا بازو احتشام کے کاندھے کے گرد تھا۔ وہ چاہتی تھی تصویر میں ان کی قربت واضح طور پر نظر آئے۔ احتشام نے بھی خوشی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ زنیشہ نے مسکرا کر 2-3 سیلفیز لی۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اتنی جلدی؟ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی تو تم آئی ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگانے لگا۔ سونی، میری دھڑکن سنو، یہ دل جو کبھی کسی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، اب صرف تمہارے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ زنیشہ کو اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواہ نروس ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کوئی آ جائے گا، مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی اور باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ہانپنے لگی۔ اس کا مشن تو کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ثبوت اس کے ہاتھ میں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ثبوت کی قیمت اسے اپنی روح بیچ کر چکانی ہوگی۔ اگلے دن زنیشہ فتح کے نشے میں چور تھی۔ اس کے پاس احتشام ہاشمی کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ واٹس ایپ چیٹ کے اسکرین شاٹس اور وہ متنازع سیلفی اس نے لارے پر ارسل کو لاؤنج میں اکٹھا کیا جب گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ تو جناب، پیش خدمت ہے آپ کے شریف بھائی کے کارناموں کا ثبوت۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنا فون ان کے سامنے کیا۔ پہلے اس نے انہیں چیٹ کے اسکرین شاٹ دکھائے، خاص طور پر وہ حصہ جہاں احتشام نے آئی لو یو ٹو لکھا تھا۔ ارسل اور لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ناممکن ہے، یہ ضرور کوئی مذاق ہے، لاریب نے ناقابل یقین لہجے میں کہا۔ اوہ، تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ تو پھر یہ دیکھو۔ زنیشہ نے فون کی گیلری کھولی اور وہ سیلفی اس کے سامنے کر دی۔ تصویر میں وہ احتشام کے بے حد قریب تھی اور احتشام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں محبت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تصویر کسی بھی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لاریب کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بھائی جو ہمیشہ اصولوں اور اقدار کا بات کرتا تھا، اس طرح ارسل بھی شوق میں تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ واہ سونی، مان گئے تمہیں، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، تم تو کسی بھی مرد کو پٹا سکتی ہو۔ لاریب شرمندہ ہو کر بولی۔ مجھے احتشام بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر زنیشہ کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہو گیا۔ ارے، میں نے کہا تھا نا، تم لوگوں کا بھائی بھی عام مردوں کی طرح ٹھرکی اور عورت کی خواہش رکھنے والا انسان ہے، مگر تم تو میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب دیکھ لینا، تمہارا بھائی احتشام ہاشمی کتنا شریف آدمی ہے۔ چند دنوں میں ہی میں نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ رات کو تو بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگی تھی، ورنہ موصوف تو رومانس کے پورے چکر میں تھے۔ وہ بلند آواز میں کہہ کے لگاتے اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ لاؤ ارسل کے بچے، آپ نکالو میرے 10,000 روپے، میں چیلنج جیت چکی ہوں۔ وہ اپنی دھن میں اتنی مگن تھی کہ اسے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے اس وجود کا احساس ہی نہ ہوا جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ احتشام ہاشمی جو آفس سے کوئی ضروری فائل لینے واپس آیا تھا،
दरवाजे पर साकित खड़ा था। उसने अपने कानों से जुनैशा का हर एक लफ्ज़ सुना था, उसका कहकहा, उसके तंजिया जुमले और ठरकी का लफ्ज़। हर लफ्ज़ एक तेज़ाब की बूंद की तरह उसके दिल पर गिर रहा था। उसका पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। उसके चेहरे का रंग लम्हा लम्हा बदल रहा था, पहले हैरत, फिर नाकाबिले यकीन, और फिर एक ऐसी शदीद तकलीफ़ और गुस्से की लहर उठी जिसने उसके सोचने समझने की सलाहियत को मुंजमद करके रख दिया। उसका दिल, जो चंद लम्हे पहले तक जुनैशा की मोहब्बत के एहसास से धड़क रहा था, अब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे अपनी मुट्ठी में भींच कर मसल दिया हो। मोहब्बत, वो सब एक झूठ था, एक धोखा, सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए। उसकी दुनिया एक लम्हे में उलट गई थी। उसके कानों में जुनैशा के कहकहों की आवाज़ गूंज रही थी, जो उसे किसी गाली की तरह महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत और अपने एतबार को टुकड़े टुकड़े होते देखा। लारेब की नज़र अचानक दरवाजे पर खड़े एहतशाम पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई, भाई! जुनैशा और अरसल ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एहतशाम को वहां खड़ा देखकर जुनैशा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर कालीन पर जा गिरा। उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया और कहकहे उसके हलक में ही दम तोड़ गए। एहतशाम ने उन तीनों की तरफ एक खाली बेतासुर नज़रों से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी और सर्द मोहरी थी जिसे देखकर जुनैशा की रूह तक कांप गई थी। वो एक लफ्ज़ कहे बगैर वहां से मुड़ा और बाहर निकल गया। उसकी खामोशी किसी भी तूफान से ज़्यादा खौफनाक थी। मोहब्बत का महल जिसने अपने दिल में तामीर किया था, एक ही लम्हे में ज़मीं बोस हो चुका था और अब उसकी जगह इंतकाम की आग भड़क रही थी। इस वाक़े के बाद घर में एक अजीब सी नाकाबिले बयान खामोशी छा गई। एहतशाम ने इस मौजू पर किसी से कोई बात नहीं की। उसका रवैया पहले से भी ज़्यादा सर्द और लाताल्लुक़ हो गया। जुनैशा खौफ और शर्मिंदगी के मारे उसके सामने आने से कतराने लगी। उसे अपनी गलती की संगीनी का एहसास हो रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपना काम हो जाने के बाद, या यूं कहें कि अपना खेल बेनकाब हो जाने के बाद, उसने खौफज़दा होकर एहतशाम का नंबर ब्लॉक कर दिया। 2 दिन बाद उसके वालिदैन उम्रे से वापस आ गए और वो बड़े सुकून से अपने घर चली गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद वक्त के साथ ये तूफान टल जाए। वो ये भूल गई थी कि उसने एक शख्स के एतबार और जज्बात को कितनी बेतरती से कुचला। दूसरी तरफ एहतशाम हाशमी के अंदर लगी आग बुझने के बजाय इंतकाम के लावे में बदल चुकी थी। उसकी हंसती खेलती मोहब्बत का जिस तरह तमाशा बनाया गया था, उसे एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा था। उसके दिल में मोहब्बत की जगह अब सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की ख्वाहिश ने ले ली थी। वो जुनैशा हैदर को उसके किए की सज़ा देना चाहता था, एक ऐसी सज़ा जिसे वो ज़िंदगी भर ना भूल सके। कुछ दिन बाद उसने अपने वालिदैन के सामने एक ऐसा मुतालबा रखा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। अम्मी, अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ये सुनकर बहुत खुश हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कौन है वो लड़की? जुनैशा, उसने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर सबको खुशगवार हैरत हुई। उन्हें लगा शायद दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने फ़ौरन अपने भाई यानी जुनैशा के वालिद से बात की और रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए। जुनैशा के वालिदैन के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्हें यकीन था जुनैशा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर जब जुनैशा को इस रिश्ते का पता चला तो उसने घर सर पर उठा लिया। मैं इस आदमी से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं, उसने वावेला मचाया। उसके हमेशा मोहब्बत करने वाले और हर लाड उठाने वाले वालिदैन उसके इस शदीद इनकार पर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार उसके साथ सख्ती से पेश आते हुए कहा, हम ज़बान दे चुके हैं, अब ये शादी होकर रहेगी। जुनैशा ने लारेब को फ़ोन किया और रोते हुए कहा कि वो अपने भाई से कहे कि उस रिश्ते से इनकार कर दे। लारेब ने डरते डरते ये पैगाम एहतशाम तक पहुंचा दिया। एहतशाम ने यह सुनकर सिर्फ एक सर्द मुस्कुराहट दी और खामोश रहा। अब इनकार, खेल शुरू तुमने किया था, ख़त्म मैं करूँगा, उसने दिल में अहद किया। बिलाखिर शादी का दिन आन पहुंचा। जुनैशा के लिए वो दिन किसी जश्न का नहीं बल्कि किसी सज़ा के ऐलान का दिन था। उसे ज़बरदस्ती सुरखरूसी जोड़े में मलबूस किया गया। भारी जेवरात उसे सोने की जंजीरें महसूस हो रहे थे और महंगा लिबास कफन लग रहा था। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और चेहरा बेरौनक। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठी थी जिसकी रूह कहीं खो गई थी। निकाह खां के अल्फाज उसके कानों में शीशे की तरह पिघल रहे थे। जब उससे पूछा गया, जुनैशा हैदर बिनते हैदर अली, क्या आपको एहतशाम हाशमी वल हाशिम अली का निकाह बेवस हक महर कबूल है, तो एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उसकी नज़र अपने बाप के झुके हुए सर और माँ की आंखों में तैरते आंसुओं पर पड़ी। उसे अपना वो दिन याद आया जब उस कहका लगाकर एहतशाम को ठरकी कहा था।
اسے احساس ہوا فرار کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک ہاری ہوئی جواری کی طرح اپنی قسمت کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی تقریباً ناقابل سماعت سرگوشی نکلی، قبول ہے۔ دوسری طرف احتشام ہاشمی مکمل سکون اور سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر دھولے والی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتح کا سکون تھا۔ اس نے جب زنیشہ کی لرزتی آواز میں قبول سنا تو اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مضبوط اور واضح آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ اس کا ہر لفظ ایک اعلان تھا، محبت کا نہیں، ملکیت کا۔ وہ ایک بیوی نہیں، ایک قیدی حاصل کر رہا تھا، جس کی اس سزا کا فیصلہ وہ خود کرنے والا تھا۔ رخصتی کے وقت زنیشہ اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر احتشام بے تاثر کھڑا رہا۔ شادی کی رات جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کے دل میں خوشی نہیں، ایک انجانا خوف تھا۔ جب احتشام کمرے میں داخل ہوا تو زنیشہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک سرد انتقام کے۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا زنیشہ احتشام ہاشمی، اس کی آواز گونجی، اور زنیشہ کو اپنا ماضی، اپنی وہ بے وقوفانہ شرط ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خون خار لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا شرط جیتنے کے لیے محبت کا جھوٹا کھیل کھیلنے کے بعد تم مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی؟ دیکھ لو، جھوٹا کھیل کھیلنے کے باوجود شادی تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑی۔ زنیشہ کی آنکھوں یہ جان کر خوف سے پھیل گئیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے خون خار تیور دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ احتشام، میں معافی مانگتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ معافی؟ احتشام ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ بہت دیر ہو چکی ہے زنیشہ ہاشمی، اب سزا کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا۔ زنیشہ کی چیخیں اس کے اپنے ہی وجود میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اس نے اپنی وحشت بھری قربت سے زنیشہ کو اس کے ہر ایک جھوٹ پر، ہر ایک کہکے اور ہر ایک دھوکے کی سزا دی۔ اس رات محبت نے انتقام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور 2 زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ شادی کی پہلی رات زنیشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ احتشام نے اسے جسمانی اور روحانی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اگر وہ اسے معاف کر دیتا تو شاید زنیشہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، مگر احتشام نے نہ صرف اس کی معافی ٹھکرائی بلکہ اس کی نسوانیت کو بے دردی سے روندا تھا۔ اگلی صبح جب زنیشہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کی روح کو تھی۔ اس کے اندر کی وہ چنچل بے باک لڑکی کہیں مر گئی تھی، اس کی جگہ ایک زخمی اور مشتعل عورت نے لے لی۔ جب احتشام واش روم سے نکلا تو دونوں کا سامنا ہوا۔ زنیشہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ آپ ایک گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، آپ اسی قابل تھے۔ احتشام، جو شاید اپنی رات کے رویے پر کچھ پشیمان تھا، اس کی نفرت بھری باتیں سن کر دوبارہ بھڑک اٹھا۔ اور میں نے رات جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا، تم بھی اسی قابل تھی، اور یاد رکھنا اب روز تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور پھر یہی ہونے لگا۔ ہر رات احتشام اسے اپنی وحشی قربت کی سزا دیتا اور ہر صبح وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی نفرت بھری نظروں اور کاٹ دار جملوں سے زخمی کرتے۔ زنیشہ نے کچھ دن تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی، مگر وہ ایک عورت تھی اور ایک مرد کی جسمانی طاقت اور ذہنی اذیت کے سامنے اس کی اہمیت جواب دینے لگی۔ 1 ہفتہ اسی جہنم میں گزر گیا۔ ایک رات جب احتشام نے دوبارہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو زنیشہ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ زار و قطار روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیا اور تڑپ کر بولی، پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جو کیا مجھے اس پر پچھتاوا ہے، میں ہار گئی، میں تھک گئی ہوں، آپ بس کریں، مجھ میں مزید سزا جھیلنے کی ہمت نہیں۔ اس کی حالت، اس کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا احتشام کے دل پر اثر کر گیا۔ اس کا سارا غصہ، سارا اشتعال ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زنیشہ نے تو کھیل کھیلا تھا، مگر اس نے تو سچی محبت کی تھی۔ یہی احساس اسے مزید درندہ بننے سے روک گیا۔ اس نے اسے اٹھایا، بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساری رات زنیشہ آنسو بہاتی رہی۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ احتشام کو جیسے چپ لگ گئی۔ اس نے خود کو زنیشہ سے مکمل طور پر دور کر لیا۔ وہ رات کو دیر سے کمرے میں آتا جب زنیشہ سو چکی ہوتی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے چلا جاتا۔ وہ صوفے پر سونے لگا تھا۔ پہلے تو زنیشہ نے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا، مگر پھر احتشام کی یہ خاموشی اور دوری اسے کھانے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی نفرت سے زیادہ اس کی لا تعلقی تکلیف دہ ہے۔ اس کے دل میں کہیں انجانے میں
احتشام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ ایک رات وہ جان بوجھ کر جاگتی رہی۔ جب وہ کمرے میں آر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگا تو زنیشہ نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز احتشام، یہ ناراضگی ختم کر دیں، آپ مجھے اتنی سزا تو دے چکے ہیں۔ احتشام نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ جھٹکا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زنیشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کافی دیر تک سسکیاں لیتی رہی۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے تنگ آ کر احتشام جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سونے دو گی یا نہیں؟ زنیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہی۔ تنگ آ کر اس کے پاس آیا۔ وہ اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ اس نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ وہ سخت بخار میں مبتلا تھی۔ زونی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ زونی آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا مگر وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ احتشام ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو احتشام کے بہت قریب پایا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احتشام نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا سر سہلاتا رہا۔ اگلے 2 دن احتشام نے آفس سے چھٹی لی، اس کی تیمارداری میں لگا رہا۔ زنیشہ بھی بچوں کی طرح کبھی سر درد تو کبھی جسم درد کا بہانہ بنا کر اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس بیماری نے ان کے بیچ کی ساری برف پگھلا دی۔ تیسرے دن جب احتشام آفس سے واپس آیا تو زنیشہ بالکل ٹھیک اور حشاش بشاش تھی۔ اس کے لیے پہلی بار کافی بنا کر لائی۔ احتشام نے خاموشی سے کپ لیا۔ رات کو سونے وقت زنیشہ جان بوجھ کر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگے۔ کہاں جا رہی ہو؟ احتشام کی گہری آواز نے اسے روکا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر افسردہ چہرہ بنا کر بولی، اپنی جگہ پر۔ وہ تو بخار کی وجہ سے آپ کے بیڈ پر سو گئی تھی۔ اس ڈسٹربنس کے لیے سوری۔ احتشام اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ سے تکیہ لے کر بیڈ پر پھینکا۔ اس نے مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے کہا، میرے دل میں آگ لگا کر آپ تماشا دیکھنے کے لیے صوفے پر جا رہی ہو؟ نو میڈم، اب ہمارے درمیان صلح ہو چکی ہے تو یہ دوریاں نہیں چلیں گی۔ پہلے ہی اتنے دن بڑی مشکل سے صبر کیا ہے۔ اس نے زنیشہ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ احتشام نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار باندھ دیا۔ زنیشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر اس کی محبت بھری نظروں کی تاب نہ لا کر شرماتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ شکر ہے تمہیں شرمانا بھی آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ زنیشہ کو اپنی منزل مل گئی۔ ایک جھوٹے کھیل سے شروع ہونے والی کہانی ایک سچی محبت پر ختم ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی تھی۔ انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی راکھ سے محبت نے ایک بار پھر جنم لے لیا تھا۔